اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 8۔ عزیزان محترم، آپ ہم سب جانتے مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اپنے آغاز سے لے کر اختتام تک دن اور رات کے ہر لمحات اور ہر اوقات صرف اور صرف نیکیاں کمانے، برکات لوٹنے کا ہے، اور مومن بندوں کے لیے زبردست سوغات لے کر آتا ہے کہ اس مختصر سے ایک مہینے میں کیے جانے والے سارے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے، تو اسے ہم کیسے حاصل کریں؟ تو یہ عبادتوں اور نیکیوں کو بٹورنے سمیٹنے کا سیزن، موسم ایسا ہے۔ دیکھے آج 7 روزے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ نیکیوں کو اختیار کرنا، عبادت میں مصروف ہونا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، شفقت پر اور اس کے فضل پر منحصر ہے۔ اب یہ رحمت کا دہا، اس کے صرف 3 دن اگلے باقی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ختم ہو گئی، پھر اگلا رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اور رمضان المبارک کے پہلے دہے میں ہی اللہ کی رحمت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بے شمار ہے، ہر وقت ہے، ہر موقع پر ہے۔ اللہ خاص طور پر رمضان المبارک کے پہلے دہے میں رحمت بے شمار فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا پہلا دہا رحمت کا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی، رضامندی، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رحمت کے دہے میں رحمت کے کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ تو پھر دوسرا دہا، سیکنڈ اسٹیپ ہمارا مغفرت تیار رہتا ہے کہ مغفرت کے کام کر لو، بخشش کے کام کر لو، اللہ کو راضی اور خوش کر لو، تو جب بخشش بھی مل جائے گی تو پھر اس کے بعد دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کی طرف رواں دواں ہونا ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک اور رمضان المبارک میں کیے جانے والے سارے نیکیوں، عبادتوں کا نچوڑ اگر دیکھیں، ہم اگر پیغام دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رحمت کے کام کرتے جاؤ، زحمت، ذلت، ہلاکت اور رسوائی کے کاموں سے خود بخود تم بچ جاؤ گے۔ رحمت والے کام کرنا ہے، تو یہ رحمت کے دہے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو رحمت کے کام کرنے کی توفیق عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کو کتنا پسند فرماتے ہیں، اس کے لیے میں ایک حدیث شریف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6969 6969 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2751 2751 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث شریف میں کیا فرما رہے ہیں وہ غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا
تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی موجود ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ اللہ سریع الحساب بھی ہے، حساب لینے میں جلد ہے، اور غضب والا بھی ہے، مغضوب بھی۔ جو لوگ غضب کرتے ہیں ان پر اپنا غضب بھی نازل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود لوح محفوظ پر اپنی کتاب میں لکھ کر بتا دیے کہ غضب ہے اپنی جگہ، لیکن غضب پر جو چیز غالب ہے، جو چیز اس پر بھی بھاری ہے، وہ ہے میری رحمت۔ اب اس حساب سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے۔ ایک انسان کی زندگی 60 70 80 برس کی، اس میں سے کئی سال کو آپ کو مینس کرنا پڑے گا، بچپن کے سال، پڑھنے لکھنے کے سال، پھر فلاں فلاں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب مکلف ہو جاتے ہیں، یعنی فرائض لاگو ہو جاتے ہیں، اسی وقت سے کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بچہ 7 سال کا ہوا، بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، تو نماز کی پابندی کا حکم دو۔ 10 سال میں اگر پابندی نہ کرے تو لڑکے کو آہستہ سے مارو، لڑکی کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، نہیں مارنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مکلف ہو جاتے ہیں وہی خود ریسپانسبل، وہی خود جواب دے، لیکن ٹوکنا برابر ہے، بولنا برابر ہے۔ اب 70 80 برس کی عمر میں انسان کو اللہ تعالیٰ جتنے مواقع دیتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، بات بات پر اللہ کو بھول جاتا ہے، حساب و کتاب کو بھول جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، نفس، شیطان، دنیا، مخلوق کے ورغلانے پر، گناہوں پر گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3537 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی وسیع رحمت کے پیش نظر ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے، کنفیس کرتے ہوئے، ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہمیشہ معافی اور مغفرت طلبی کرتے رہنا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ 10 محرم کے انتظار میں نہیں رہنا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ لیکن اللہ کی وسیع رحمت کے حوالے سے میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک کہ موت کی ہچکی نہ لگے، غڑغڑے کی ہچکی نہ لگے۔ کتنی وسیع ہوئی۔ نہ رمضان کی بات رہی، رمضان جتنے آئے، ماہ رمضان سینکڑوں آئے، گئے چلے گئے، کئی 10 محرم آ گئے، سب کچھ ہو گیا، بندوں کے اللہ کے حقوق کو جا بجا کچلتے رہے، خلاف کرتے رہے، اگینسٹ گئے، سب کچھ ہوا۔ لیکن اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اس کی زندگی پر اللہ تعالیٰ مہربان ہونا چاہتا ہے، غڑغڑے کی ہچکی سے پہلے بھی اگر وہ توبہ کی توفیق دیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یقبل، قبول کرتا ہے توبۃ العبد، اب بندے کی توبہ کو۔ تو کتنی بڑی مہربانی ہوئی کہ گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ملنا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وسیع رحمت ہے۔ لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا گناہ ہے، غلطی کو غلطی نہ سمجھنا غلطی ہے۔ لیکن گناہ پر ایکسکیوز، بہانے، ہیلے، وضاحتیں، صفائی، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ عربی محاورہ ہے کہ العذر اقبح من الذنب، گناہ سے بھی زیادہ بدترین ہے عذر کرنا گناہ کا۔ یا جیسا کہ فارسی میں محاورہ ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ است، گناہ کا عذر کرنا
بہانہ کرنا یہ گناہ سے بھی بدتر ہے. ایکسکیوز از ویر دین دا سن، یعنی گناہ پر بہانے کرنا گناہ سے بھی زیادہ بہانہ ہے. یہ محاورہ، یہ مقولہ، یہ کہاوت کب کہی جاتی ہے؟ جب کسی سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے اور اسے اس کی غلطی یا گناہ پر کسی نے کوئی باس پرس کرے، الرٹ کرے کہ آپ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، یہ مسٹیک ہو گئی، یا پھر کوئی توجہ دلائے، تو وہ اسے قبول کرنے کے بجائے، گناہ کو تسلیم کرنے کے بجائے، غلطی کو مان لینے کے بجائے یہاں وہاں کی توجیحات کرنے لگے، ہیلے بہانے کرنے لگے. ہو رہا ہے، مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے، سب کر رہے ہیں، میں کرا تو کیا ہوا، یہ صفائیاں دینا بیان کرنا شروع کر دے، تو نتیجے میں ابتدا میں کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی یا اس کا ایک معمولی سا گناہ وضاحتوں صفائیوں سے بڑھتے بڑھتے گناہوں کے پوٹلے میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ شیطانی فطرت ہے، یہ شیطانی خصلت ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر لے. اب اس نے حکم نہیں مانا، نہیں مان کے کیا کیا؟ بہانہ تلاشا، عذر گناہ بدتر از گناہ میں مبتلا ہو گیا کہ یا اللہ، آدم کو بھی تو نے پیدا کیا، مجھے بھی تو نے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا کردہ، آدم مٹی سے، آگ بلندی کو جاتی، مٹی بستی میں رہتی. ہیلے بہانے، صفائیاں، وضاحتیں یہ دینے میں پڑ گیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے موقع دینے کے بعد کہہ دیا کہ رجیم الی یوم الدین، قیامت قائم ہونے تک تو مردود ہے. تو یہ بہانے بازی بدترین ہے. ایک مرتبہ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ یزید پر لعنت کرنا کیسے ہے؟ میران جی، یزید بڑا بدبخت، نواز رسول کو شہید کر دیا، ظلم کی ساری حدیں پار کر دیا، کیسا تھا؟ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ہی وار میں دونوں باتیں بتا دی کہ یزید حقیقت میں بہت بڑا پلیت ہے. لیکن مہدی علیہ السلام نے عام بندوں کو حکم یہ دیا، عام مومنین کو حکم یہ دیا کہ یزید کو اس کے نفس نے دھوکہ دیا، یزید کو اس کے نفس نے ورغلا دیا، لہٰذا تم یزید پر لعنت ملامت کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے، اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے، اپنے نفس کو جو سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا، اس کی مخالفت کرو، اس کی لعنت ملامت میں اس کے خلاف زندگی بسر کرو. کتنا بڑا میسج ہے یہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. تو آج لیکن ایک فیمس فیشن چل چکا ہے، بن چکا ہے، وہ یہ کہ عذر گناہ کر دیے، گناہ کے بعد گناہ کو ڈھیٹ پنے سے مان لینے کے بجائے، کنفیس کر لینے کے بجائے اس پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں. نہیں میرے لیے ضروری تھا. تو یہی چیز اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے، ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، مقدس مہینے کی ساری عبادتیں اور رمضان المبارک کی ساری دعاؤں میں آپ یہ چیز خاص طور پر دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کو توبہ کا حکم دیتے ہیں، مغفرت طلبی کا حکم دیتے ہیں، گناہوں کو مان لینے کا حکم دیتے ہیں، گناہ کو دھلانے کا حکم دیتے ہیں. مان لو گناہ کو، سوچ لو، تو سوچ اگر اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود توبہ کا موقع مہیا کرتے ہیں، توبہ کی توفیق دیتے ہیں، راستے ہموار کرتے ہیں. ورنہ یوں ہی دنیا سے آدمی بے شمار ذلت اور رسوائی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے جرم کرتے ہیں. گناہوں پر ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے توبہ کا دروازہ ان پر بند ہو جاتا ہے اور ویسے ہی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو رمضان المبارک کی ساری عبادتیں ایک مومن بندے کو رحمت کا حقدار بنانے والی ہیں. رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ. اس روزے کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی رحمت بناتے ہیں، ایک مومن بندے کے حق میں کتنی بڑی رحمت بناتے ہیں. اس کے لیے ایک مشہور حدیث شریف جو صحیح بخاری حدیث نمبر 38 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 760 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ساما رمضان ایمانوں و احتسابا، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، حساب کتاب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، جیسا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، روزے میں جن چیزوں کو سختی کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے اختیار کر رہے ہیں، اور جن باتوں کو منع کیا گیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے بچتا ہے، اس کا پورا حساب و کتاب رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ ڈیلیٹ، معاف، کلیئر، وسیع رحمت بھی نا، جب مان رہا ہے تو ہی اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر کام میں ایمان اور احتساب کو اختیار کرنا چاہیے، چھوٹی نیکی ہو یا بڑا فرض ہو، ہر چیز میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور نیکی اور گناہ میں فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، گناہ پر ڈھیٹ نہیں ہونا چاہیے، ہو گیا مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، انسان سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس پر فوری اللہ سے رجوع ہونا، معافی مانگنا، عذر گناہ بدتر از گناہ اس کی صفت میں مبتلا ہو کر ہلاک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے تمام فیوز و برکات کو، رحمتوں کو، برکتوں کو اس طرح سے حاصل کریں جس طرح سے تو نے ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم سارے گناہوں سے بچے، گناہ کو گناہ سمجھے، غلطی کو غلطی سمجھے، تاکہ ہم ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے تیری رحمت کے حقدار بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔